بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ جی ہمارا درس چل رہا تھا سورہ فاتحہ کے حوالے سے۔ سورہ فاتحہ ہم استعاذہ، تعوذ اور بسم اللہ ہم پڑھ چکے تھے، بلکہ بسم اللہ کے اوپر تھے ہم۔ تو اعوذ باللہ، یہ ذال اور حمزہ اور عین کو دیکھنا ہے، فرق کرنا ہے۔ اعوذ نہیں پڑھنا، اعوذ یہ غلط ہے، ایک تو عین بھی نہیں پڑھی اور اوپر سے ذال کو زال بنا دیا۔ اعو اعو اعو، اس کی پریکٹس کریں، اور حمزہ اور عین کو واضح فرق کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ذال کے اوپر ضمہ ہے تو ذا ذی ذو، اعوذ۔ پھر ہے باللہ من الشیطان الرجیم، طا موٹا ہے، اسی طرح طان الرجیم، را بھی موٹی ہے، رجیم۔ پھر اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں آخر میں جو را ہے اس کے آگے الف لگا دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، راحیم نہیں ہے، رحیم ہے، رحیم جو اللہ کے جو نام ہے رحیم، ٹھیک ہے جی، تو راحیم نہیں ہے، تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے جی۔ را موٹی ہوئے گی، اور را میں جو ہے ہم آگے جا کے پڑھیں گے را کا مخرج کیا ہے، تھوڑا تھوڑا لیتے رہیں گے ہم نے سورہ فاتحہ میں 6 حروف جو ہیں وہ لیے ہیں مخارج میں، جو کہ حروف حلقی جس کو کہتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ یعنی غین خا کہاں سے نکلتا ہے؟ ادنا حلق سے، جو کہ اوپر منہ کے قریب ہے۔ وسط الحلق یعنی جو بیچ والا، گلے کا بیچ والا ہے، وہاں سے عین ہا، اور جو آخری والا ہے اقصی حلق سے نکلتا ہے حمزہ ہا، یعنی جو کہ چھاتی کے قریب آتا ہے۔ اقصی کا جو ہے نا، آپ ان کو یاد کرنے کا یہ بھی ہے کہ اقصی مسجد، اقصی ہم سے دور ہے، یعنی مسجد جو اقصی ہے وہ ہم سے دور ہے، تو ایسے یاد رکھیں کہ چونکہ اقصی دور ہے تو گلے کا جو آخر دور والا حصہ وہ کون سا ہے؟ اقصی، تو اس سے یاد رکھیں کہ حمزہ ہا، نیچے والا جو حصہ۔ اچھا، یہ ٹیکنیک ہے ایک، بہرحال ان چیزوں کو یاد رکھنے کی۔ وسط تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بیچ والا حصہ ہوتا ہے، بہرحال ان کو یاد رکھیں۔ آگے ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہمارا ہو گیا۔ آگے الحمدللہ۔ بہت سے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، الف اور یہ حمزہ اور لام کے اوپر جو ہے نا ساکن، لام کو حرکت دے دیتے ہیں، حالانکہ اس کو ساکن کرنا ہے۔ غلطی کیا کرتے ہیں، اس کو حرکت دے دیتے ہیں، کیسے؟ الحمد یعنی یہ لام کے اوپر فتحہ آ گیا، یعنی زبر آ گئی، تو اس کو جو ہے حرکت نہیں دینی، پڑھنا ہے پھر آگے ہا کے آگے بھی میم ہے، میم کے اوپر بھی حرکت نہیں دینی، میم کو بھی ساکن کرنا ہے۔ الحمد الحمد الحمد، اس کو اچھی سے پریکٹس کریں۔ اگر ہم نے ایسے پڑھا الحمد، یہ کیا کیا آپ نے؟ ساکن والے حروفوں کو ہلا دیا۔ اور ہا اس میں فرق کرنا ہے، ہا ہے گلے کے بیچ میں سے نکلے گا، نہ کہ گلے کے آخری والے حصے، یعنی اقصی حلق سے نہیں نکلے گا، وسط الحلق سے نکلے گا۔ تو ہا، الحمد للہ۔ بہت سے لوگ یہ ہا کو کھا جاتے ہیں، پڑھتے ہیں الحمد للہ رب اس کو ہا مجہول پڑھ جاتے ہیں، یعنی واضح نہیں ہوتا ہا، اس مجہول کا مطلب یعنی واضح نہیں ہوتا، پورا واضح ہونا چاہیے۔ ہی، ہا ہی ہو، للہ، تو کیا ہے؟ الحمد للہ رب را کو موٹا کریں گے، رب یہ پھر آگے العالمین، العالمین رب العالمین، یہ جو لام ساکن ہے اس کو بھی بہت سے لوگ جو ہے نا ساکن حرف کو حرکت میں لے جاتے ہیں، فتحہ کر دیتے ہیں، رب العالمین، یہ غلط ہے، اس کو ساکن کرنا ہے، رب العالمین، عین کو صحیح سے نکالنا ہے۔ تو آیت کیا ہوگی؟ الحمد للہ رب العالمین،
یہاں پہ ابھی کیا کیا ہم نے, رکنا ہے تو نون کو کیا کریں گے, نون کے اوپر فتحہ ہے, لیکن ہم چونکہ اس کے اوپر رک گئے, ایک تو آیت ختم ہوگی اور ہم مین چیز کے رک گئے ہیں. اگر رک گئے ہیں تو اس کیا کرنا ہے, اس حرف کو ساکن کر دینا, یہ قاعدہ ہے. رب العالمین پڑھیں گے, رب العالمین. اگر کنٹینیو کرنا ہے تو پھر اگر فتحہ ہے اس کے اوپر تو پھر فتحہ, نون کے اوپر فتحہ ہے تو اس کو کنٹینیو کرتے وقت حرکت لگانی ہے, رب العالمین الرحمن, نون کو فتحہ دے کر پھر آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. آگے الرحمن الرحیم, یہ سیم وہی بسم اللہ میں جو آ گیا. را کا خیال رکھنا ہے, ہا کا خیال رکھنا ہے, مان الرحیم, رحیم ہے, رحیم نہیں ہے. پھر ہے مالک یوم الدین. بہت سے لوگ پڑھتے ہیں یو کو بولتے یو, مالک یوم الدین, یوم الدین نہیں ہے, یا کے اوپر فتحہ ہے یا, اور آگے واو ہے, یو یو, مالک یوم الدین. یہ میم کے اوپر جو کھڑی زبر ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو دو حرکت لمبا کرنا ہے. مالکی, مالکی نہیں آئے گا, مالکی پڑھیں گے یہ دوسری قرات میں چل جائے گی. آپ کو بھی پتہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا قرات, اس کا نام ہے حفص عن عاصم. حفص عن عاصم ہے یہ قرات کا نام ہے. بطریق شاطبیہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ آئے گا مالک یوم الدین. اچھا, اس کو مدین, دال کے اوپر شدہ ہے تو اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے. کیسے, مدین, مدین نہیں پڑھنا. اگر پڑھیں گے مالک یوم الدین یہ غلط ہے, مالک یوم الدین یہ صحیح ہے, دال کو تھوڑا سا کھینچنا ہے. اچھا آگے ایاک نعبد, یہاں سے شروع کرتے ہیں. اب ایک اور مخرج ہم لیں گے انشاءاللہ, وہ ہے یا کا مخرج. یا کا مخرج جو ہے نا وہ ہے وسط اللسان, یعنی زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے نا وہ, اور اس کا جو مقابل یعنی اس کا جو اپوزٹ اوپر والا جو حصہ ہے نا تالو کا, زبان کا بیچ والا اور اس کے اوپر جو تالو ہے یہ ٹچ ہوتے ہیں دونوں ایک ساتھ. نہ کہ زبان کا آگے والا حصہ, نہ کہ زبان کا پیچھے والا حصہ. یعنی آگے والا حصہ ہوگا ادنا لسان, بیچ والا ہوگا وسط اللسان, اور آخر والا ہوگا اقصی اللسان. یعنی جو ہم نے پڑھا نا ادنا, وسط اور اقصی, یہ سب جگہ بھی یہی آئے گا. ادنا یعنی آگے والا حصہ, وسط یعنی بیچ والا حصہ, اور اقصی یعنی آخر والا حصہ. تو زبان کے بھی 3 حصے اگر کریں گے تو بیچ والا حصے کو بولیں گے وسط اللسان. لسان کو زبان کو بولتے ہیں لسان, عربی میں زبان کو لسان کہتے ہیں. تو وسط اللسان جو ہے زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے, وہ جب مقابل اس کے مقابل یعنی اس کے جو اوپر تالو ہے وہ لگے, یہ دونوں ٹچ ہوں تو یہاں سے نکلتا ہے یا. آگے بھی نہیں ٹچ ہونا چاہیے, ادنا لسان بھی نہیں ٹچ ہونی چاہیے, اور نہ ہی اقصی لسان اوپر ٹچ ہونی چاہیے, بیچ والا حصہ. اچھا, یہاں سے 3 حروف نکلتے ہیں, ایک ہے جیم, ایک ہے شین, اور ایک ہے یا. اس کو بولتے ہیں جیش, جیم یا شین, اگر ملائیں گے تو جیش. یہ کلمہ اگر آپ نے یاد کرنا, جیش, جیم یا شین. اچھا, یہاں سے جو ہے نا یہاں پر یا ہے, غلطی کیا کرتے ہیں یہاں پہ بہت سے لوگ, جو امام یا مؤذن ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں جب ٹیسٹ دینے جاتے ہیں نا تو یہاں پر یا کی ساتھ نا اس کی تھوڑی سی جو جیم یا شین کی جو آواز ہے نا وہ بھی آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ حرف خالص حرف یا نہیں رہتا بلکہ وہ ملاوٹ بن جاتی ہے, پیور نہیں ہوتا. اچھا, کیا کرتے ہیں دیکھیں, وہ کرتے ہیں یا کے ساتھ جیم یا شین کی جو کہہ رہے کہ جو مہک کہہ لیں یا تھوڑی سی آواز جو ہے نا اس میں شامل ہو جاتی ہے. کیسے پڑھتے ہیں, ایجاکا, ایجاکا, دیکھیں ایجاکا, یہ غلط ہے. پیور یا نکالنا ہے. کیسے, ایاکا, یا ہے دیکھیں ایاکا, غلطی کیا ہے, پڑھتے ہیں ایجاکا, ایجاکا, یہ غلط ہے. اس آواز کا خیال رکھیں, ایاکا اور ایاکا دونوں میں فرق ہے. آگے ہے ایاکا, شدہ آ رہا ہے, شدہ کرنا ہے, اس کو تھوڑا کھینچنا ہے. پھر ایاکا نعبد, نون کے آگے عین ہے تو عین کی صحیح سی آواز نکالنی ہے. اور دوسری غلطی کیا ہوتی ہے, نعبدو کے آگے جو ہے نا دال کو جو لمبا کر دیتے ہیں, نعبدو و ایاکا پڑھتے ہیں, یہ غلط ہے.
غلطی کیا کرتے ہیں دیکھیں، ایک تو یا کی غلطی ہوتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ غلطی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو صحیح کیا ہے؟ ایاک، پہلے اس کو صحیح کرنا ہے یا کو، پھر نعبد و ایاک، جلدی سے پڑھنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نون کے آگے سین ہے، سین کی آواز نکالنی ہے. تا اور عین، تا کو پتلا کرنا ہے، عین کی آواز وسط الحلق سے نکلے گی. نستعین، بہت سے لوگ تا کو موٹا کر دیتے ہیں. موٹے حروف صرف 7 ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں، خص ضغط قذ، یہ 7 حروف، خا صاد ضاد غین طا قاف ظا، یہ 7 حروف موٹے ہیں صرف. اچھا تو دوبارہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے اگلی آیت ہے اہدینا. بہت سے لوگ اہدینا کو بولتے اہدینا، اہدینا نہیں ہے، یہ ا ای او، ا اے او نہیں ہے، ا ای او، کسرہ آئے گا ای. تو اہدینا، ہا کو ساکن کریں گے، اہدینا، اور نون کے آگے صاد آ رہا ہے. اچھا یہاں پہ بہت سے جو مؤذن یا امام ہیں یہ بھی غلطی کرتے ہیں. یہاں کوئی قاری جو ہے، جو تلاوت کرنے والا، غلطی کیا ہوتی ہے؟ صاد ہم نے پڑھا ہے کہ موٹا ہے، ابھی کیا کرتے ہیں صاد کے پیچھے جو حرف ہے نون، ابھی نون پتلا ہے کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ 7 موٹے حروف ہم نے آپ کو گنا دیے، اس کے علاوہ سارے کے سارے پتلے حروف ہیں. اچھا نون چونکہ پتلا ہے تو نون کے بعد صاد آ رہا ہے تو نون کو بھی موٹا کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی موٹا حرف پہلے ہوگا تو بعد والا حرف اگر پتلا ہے تو اس کو موٹا کر دیتے ہیں، وہ آگے آئے گا اگلی آیت میں. تو پڑھتے کیا، غلطی کیا ہوتی ہے؟ پڑھتے ہیں اہدیناصراط، دیکھیں نون کو موٹا کر دیتے ہیں، تو نون کو موٹا نہیں کرنا، پتلا ہی رکھنا ہے. اہدینا، نا اور نا میں فرق ہے. اہدینا، تو نا کو جو ہے صاد کے ساتھ ملائیں گے، اہدینا الصراط کیسے؟ اہدینا ہا کو صحیح سے ساکن کرنا ہے، ای پڑھ کے ہا کے ساتھ ملانا ہے. اہدینا، اہدینا الصراط المستقیم. اچھا طا المستقیم میں کیا ہے؟ طا موٹا ہے، ابھی دیکھیں طا پہلے آ گیا موٹا، بعد میں کیا آ رہا ہے؟ لام. لام چونکہ پتلا ہے تو طا کی وجہ سے لام کو بھی موٹا کر دیتے ہیں. کیسے؟ طل مستقیم، طل مستقیم، تو لام کو پتلا کرنا ہے. دیکھیں کیسی آواز کیسی جائے گی، اہدینا الصراط اوپر سے موٹی سے نیچے آ رہی ہے، طل مستقیم. تا کے آگے قاف آ رہا ہے، قاف موٹا ہے اور اس کے پیچھے کیا تا، تو تا کو بھی موٹا کر دیتے ہیں کیونکہ آگے قاف آ رہا ہے. تو پڑھتے ہیں، غلطی کیا کرتے ہیں؟ مستقیم، مستقیم، یہ غلط ہے. مستا، تا تی تو، طا نہیں ہے، تا اور طا میں فرق ہے. تو اہدینا الصراط المستقیم، مستقیم ایسے پڑھیں گے. طا کے آگے لام ہے، لام کو پتلا کریں گے، طل. ٹھیک ہے جی، طل مستقیم. آگے اگلی آیت جی صراط الذین، آگے صراط، طا کے آگے لام آ رہا ہے اور لام کے اوپر شدہ ہے. آواز دیکھیں کیسے چینج ہوگی، پڑھنا کیسے؟ ایسے صراط الذین، الذین. تو غلطی کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں یہ غلطی کرتے ہیں، لام کو موٹا کر دیتے ہیں، صراط الذین، الذین، یہ غلط ہے. لام پتلا ہے، اس کو پتلا رہنے دیں، موٹا نہ کیجئے. یہ بہت سے جو ہیں قاری غلطی کرتے ہیں. تو صراط الذین، اس سے پہلے کہ آگے ہم جائیں، صاد جو ہے، صاد موٹا ہے تو اس کی آواز اور سین کی آواز سے لوگ ملا دیتے ہیں. تو صراط الذین پڑھتے ہیں، سرا، سرا، سی نہیں ہے یہ، سی، آواز جو ہے نا بدل جائے گی. ہم اس کو انشاءاللہ آگے صاد کا آئے گا کسی تو انشاءاللہ بیان کریں گے. صراط الذین انعمت علیہم، دیکھیں انعمت،
یہ نون اور میم یہ دونوں ساکن ہیں، ان کو صحیح سے صحیح ادائیگی کرنی ہے، ساکن کرنا ہے. انعمت علیہم، علیہم، علیہم نہیں ہے، علیہم غلط ہے، علیہم. اور انعمت علیہم یہ غلط ہے، انعمت، انعمت یہ غلط ہے، اس کو ہلا دیا آپ نے. انعمت عین کو بھی صحیح پڑھنا ہے. تو یہاں پر ہے صراط الذین انعمت علیہم، پھر ہے غیر غیر نہیں ہے، غیر المغضوب. ابھی غائن موٹا ہے اور ساکن ہے، میم پتلا ہے، تو بہت سے لوگ میم کو بھی موٹا کر دیتے ہیں، پڑھتے ہیں مغضوبی، پتلا کرنا ہے. میں پتلے سے نیچے سے اوپر جانا ہے، نیچے سے پہلے میم کو پتلا کریں گے پھر غائن، مغضوبی، مغضوبی، ضاد بھی موٹا ہے. تو غیر المغضوب علیہم، پھر آگے ولد. ابھی لام پتلا ہے اور ضاد موٹا ہے، تو اس وجہ سے لام کو بھی موٹا کر دیتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ غلطی کیا ہے؟ ولد، ولا، لا نہیں ہے، لا، ولا، ولد، لام کو پتلا کر کے پھر ضاد پڑھنا ہے، ولد. اور لام کے بعد ضاد بھی ہے موٹا ہے اور اس کے اوپر شدہ بھی ہے، اور پہلے اس کو شدہ کریں گے ولد. دیکھیں یہ جو آواز آ رہی ہے نا، اس کو نا ضاد کو جو ہے نا شدہ کرنا ہے آگے تک، ولد ایسے پڑھنا ہے، ولد. اس کو پھر آگے مد بھی آ رہی ہے، تو یہ مد جو ہے، یہ والی مد جو ہے یہاں پر یہ 6 حرکت مد کرنی ہے. مد کا چیپٹر الگ ہے انشاءاللہ، آہستہ آہستہ ہم آگے بھی لیں گے انشاءاللہ. اچھا ولد، یہ 6 حرکت کرنی ہے. 6 حرکت کے بعد لام پھر سے آگے آ رہا ہے اور وہ شدہ ہے اس کے اوپر، اس کو بھی شدہ کرنا ہے. تو پڑھنا کیسے ہے؟ ولضالین، ایسے پڑھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے جی، تو جلدی سے ہم پڑھ دیتے ہیں پوری سورت کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.